باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عمر سلطان اور آپ دیکھ رہے عمر اسکل یوٹیوب چینل۔ ہم اپنے آج کے اس لیکچر میں آپ کو بتائیں گے انگلش سپیکنگ کے حوالے سے اور انگلش لینگویج کے حوالے سے، بلکہ ہمارا اگلا جو سیریز آف لیکچر ہے اس میں ہم انگلش لینگویج اور سپیکنگ کے حوالے سے کافی سارے چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنے اس لیکچر کو۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایم ایس ورڈ اور ایکسل کے ویڈیو جو ہے اس پر ہم نے کام کیا ہے، لیکن انگلش کے حوالے سے ہمارا پہلا لیکچر ہے، اور اس پر ہم نے کوشش یہ کیا ہے کہ انگلش کے جتنے بھی سپیکنگ سینٹنسز ہے اس کو ہم انالائز کریں، اس کے بارے میں بتائیں، اور گرامر پر بھی ہم فوکس کریں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ اصل میں کیا ہے، اس میں ہم بات کریں گے سینٹنس انالیسس کے بارے میں، اینڈ کنسپٹ آف ناؤن کے بارے میں، پروناؤن کے بارے میں، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کے بارے میں، ورب اور لنکنگ ورب۔ تو ہم اپنے آج کے لیکچر میں ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سینٹنس کا تعریف کرتے ہیں کہ سینٹنس کیا چیز ہے۔ تو سینٹنس جو ہے اس کو اردو میں جملہ کہتے ہیں، اور یہ ایسے الفاظوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو مکمل آئیڈیا جو ہے، جو مکمل تصور جو ہے وہ پہنچا سکے۔ تو انگلش میں ہم اس کو اس طرح بتاتے ہیں، گروپ آف ورڈز وچ گیو کمپلیٹ آئیڈیا اور سینس از کالڈ سینٹنس۔ ایک ایسا الفاظوں کا مجموعہ جو مکمل تصور کو پہنچا سکے تو اس کو ہم جملہ کہتے ہیں۔ جملہ جو ہے یہ ہے، اس کا کمپوزیشن کیا ہے؟ تو ایک سادہ جملہ جو ہے اس کا کمپوزیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سبجیکٹ ہوتا ہے، سبجیکٹ کے بعد ورب ہوتا ہے، اور ورب کے بعد آبجیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن بعضی جملے ایسے ہیں کہ اس میں آبجیکٹ نہیں ہوتا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں آبجیکٹ کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہوتے ہیں، انفارمیٹیو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں ایک اور سٹرکچر بھی آپ کو بتاتا ہوں، ایک اور کمپوزیشن بتاتا ہوں سینٹنس کا۔ اس میں سب سے پہلے سبجیکٹ ہے، پھر ورب ہے، اور پھر کمپلیمنٹ ہے۔ اور آج ہم اپنے اس سٹرکچر پر بحث کریں گے، سبجیکٹ، ورب اور کمپلیمنٹ۔ اس وی سی سب سٹرکچر پر ہم آج بحث کریں گے، اس وی او پر ہم بحث نہیں کریں گے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سبجیکٹ کیا چیز ہے۔ سبجیکٹ جو ہے اس کو اردو میں فاعل کہتے ہیں۔ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ایکشن پرفارمر ہے۔ اس کو ہم ڈوئر بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم اسٹیٹ پرفارمر بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہ کسی کام کو کیا کرتا ہے؟ کام کو کرتا ہے۔ سبجیکٹ کیا ہے؟ جملے میں ایک ایسا لفظ ہے جو کسی کام کو کرتا ہے، یا کسی حالت کو کیا کرتا ہے؟ اس کو ادا کرتا ہے، کسی حالت کو بیان کرتا ہے، اور اس کو ہم ڈوئر بھی کہتے ہیں۔ تو سبجیکٹ کے بارے میں، سبجیکٹ کیا چیز ہے؟ سبجیکٹ کیا ہے؟ سبجیکٹ ناؤن بھی ہو سکتا ہے، اور سبجیکٹ پروناؤن بھی ہو سکتا ہے۔ سبجیکٹ ناؤن بھی ہے اور سبجیکٹ پروناؤن بھی ہے۔ اسی طرح سبجیکٹ ناؤن فریز بھی ہو سکتا ہے، اور سبجیکٹ جو ہے یہ ناؤن کلاس بھی ہو سکتا ہے۔ ناؤن فریز اور ناؤن کلاس کے بارے میں آج میں بحث نہیں کروں گا، میں صرف ناؤن اور پروناؤن کے بارے میں آج بحث کروں گا، اور وہ بھی بریف بحث ہے۔ انشاءاللہ مزید بھی اس پر ہم بحث کریں گے انشاءاللہ۔ ناؤن کیا چیز ہے؟ ناؤن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں، اور میں نے تعریف بھی اس طرح لکھا ہے کہ the names of all things, all places, all persons, all animals and plants, all situations and all happenings are called noun۔ یعنی تمام چیزوں، تمام جگہوں، تمام اشخاص، تمام جانور، تمام پلانٹس، تمام حالات اور تمام واقعات کے نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ناؤن کہتے ہیں۔ تو آئیے ناؤن کے چند مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ ناؤن، یہ مثالیں بہت آسان ہیں، یہ آپ کے سمجھ سے باہر نہیں ہے، آسان ہے بہت۔ برڈ ہے اسکائی، لاہور، احمد، مین، سیگل، ایلیفینٹ، اور وائٹ بورڈ، وال، فین، سیلنگ، اور فیلنگ،
ब्यूटी, लव, सैडनेस, हैप्पीनेस, आयरन, टीम, वुड, गोल्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये नाउन के चंद मिसाल है। अब आगे चलते हैं, प्रोनाउन क्या चीज है? तो प्रोनाउन जो है ये वर्ड्स विद सब्स्टिट्यूट नाउन इन सेंटेंसेस आर कॉल्ड प्रोनाउन। यानी किसी भी जुमले में नाउन की जगह जो लफ्ज आता है और नाउन को जाहिर करता है तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाली चीज है और ये नाउन की जगह काम भी करता है। बार बार नाउन को जुमले में इस्तेमाल करने से यह जुमले जो है ये बदनुमा लगते हैं, ये अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए जुमले को बेहतर बनाने के लिए, पोलाइट बनाने के लिए हम उसमें प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन के चंद मिसालें जो है वो दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी, समवन, समथिंग, समबॉडी, एनीबॉडी, ईच, एवरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। यही प्रोनाउन की मिसालें हैं। तो अब हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या चीज है? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ये प्रोनाउन है which are used to point to other nouns or called demonstrative pronoun। ये ऐसे प्रोनाउन है जो दूसरे नाउन को इशारा करते हैं। क्या करते हैं? इशारा करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की दो किस्में हैं, नियर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो नियर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए हम दिस और दीस को इस्तेमाल करते हैं। और नियर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है ऐसे नाउन जो हमारे बिल्कुल करीब पड़े हो और उसको हम टच कर सकते हो, तो उसके लिए हम नियर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करके उसकी तरफ इशारा करते हैं। और ऐसे प्रोनाउन जो हमसे दूर हो, ऐसे नाउन जो हमसे दूर हो, तो उसके लिए हम फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए दैट और दोस का इस्तेमाल हम करते हैं। दैट जो है सिंगुलर है और दोस प्लूरल है। इस तरफ दिस सिंगुलर है और दोस जो है प्लूरल है। आगे चलते हैं, वर्ब क्या चीज है? तो वर्ब जो है ये एक लफ्ज है जुमले में, दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट। ये किसी भी एक्शन को भी जाहिर करता है, किसी भी काम को भी जाहिर, काम करने को भी जाहिर करते हैं, लेकिन ये किसी भी हालत को भी जाहिर करते हैं। तो ये स्टेट और एक्शन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी अहम बात वर्ब में ये है कि किसी टेंस को, ये जमाने को भी जाहिर करता है। ये किसी भी जुमले में जमाने को जाहिर करने के लिए हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जुमले में कोई और वर्ड ऐसा नहीं है जो टेंस के बारे में बताए, ये सिर्फ वर्ब है जो टेंस के बारे में हमको बताता है। तो वर्ब की चंद मिसालें मैंने आपको यहां दिए हैं स्लाइड में। सीम, फील, गो, स्लीप, रन, रीड, राइट, लिसन, स्पीक, वर्क, वेन या वाइन, ये वाइन है असल में। वीप, सेंड, सोर, रिप्लाई, स्टार्ट, स्टैंड, सी, रिसाइट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये वर्ब की चंद मिसालें हो गए। अब हम आगे चलते हैं, स्टेट ऑफ वर्ब के बारे में हम आपको बताते हैं। तो स्टेट ऑफ वर्ब जो है वो तीन है, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन जो है यही काम के करने को कहते हैं और स्टेट ऑफ बीइंग जो है यही काम के होने को कहते हैं और स्टेट ऑफ पोजीशन यही किसी चीज के साथ मलकियत जाहिर करने को कहते हैं। तो वर्ब ये तीनों काम करते हैं। ये या किसी काम को जाहिर करने को जाहिर करता है, या किसी हालत को जाहिर करता है, और या किसी चीज के साथ मलकियत को जाहिर करता है। इस पर मैंने तीन मिसालें आपको दी है। ही ड्राइव्स अ कार, ये स्टेट ऑफ एक्शन है। ही अपीयर्स ऑनेस्ट, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। ही ड्राइव्स अ कार, इसमें बाकायदा फिजिकल वर्क हो रहा है। एक्शन जो है फिजिकल काम को कहते हैं, जिस्मानी काम को कहते हैं। ड्राइवर जो है वो हाथ पांव लगाकर, हाथ पांव मारकर गाड़ी को चलाता है। ही अपीयर्स ऑनेस्ट, तो इसमें कोई भी जिस्मानी काम नहीं हो रहा, बल्कि एक हालत को जाहिर करते हैं, अनिस्टी को जाहिर करते हैं। तो इस हालत को जाहिर करने के लिए भी हमने वर्ब को इस्तेमाल किया है, अपीयर को हमने इस्तेमाल किया है। ही हैज अ गार्डन, तो इसमें हैज जो है ये गार्डन के साथ मलकियत को जाहिर करता है, कब्जे को जाहिर करता है। तो इस स्टेट ऑफ पोजीशन हो गया। तो वर्ब की तीन हालतें हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ पोजीशन। तो हम आगे चलते हैं, लिंकिंग वर्ब के बारे में आपको बताते हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या चीज है। लिंकिंग वर्ब जो है ये अ टाइप ऑफ मेन वर्ब है व्हिच एक्सप्रेसेस स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग के जाहिर करने के लिए हम क्या लगाते हैं? लिंकिंग वर्ब को जाहिर करते हैं। लेकिन लिंकिंग वर्ब एक तो स्टेट ऑफ बीइंग को भी जाहिर करते हैं, लेकिन दूसरा काम इसका भी है, यही सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट के साथ कनेक्ट करता है। तो ये लिंकिंग वर्ब एक तो स्टेट ऑफ बीइंग को जाहिर करते हैं और एक सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट के साथ कनेक्ट करता है। जिस वर्ब में भी ये दो खुसूसियात मौजूद हो तो हम इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और लिंकिंग वर्ब जो है यही मेन वर्ब का हिस्सा है, यही मेन वर्ब है असल में, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये क्या करता है? सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट के साथ कनेक्ट करता है, लिंक करता है। कंप्लीमेंट क्या चीज है? कंप्लीमेंट जो है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट,
آبجیکٹ کمپلیمنٹ بھی ہوتا ہے، لیکن سبجیکٹ کمپلیمنٹ جو ہے وہ سبجیکٹ کے بارے میں مزید انفارمیشن بتاتا ہے. فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں، ہی از اے ڈاکٹر، تو اس میں ڈاکٹر جو ہے وہ ہی کے بارے میں مزید معلومات یہ دیتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر ہے. تو اس ڈاکٹر اور ہی کو ملانے والا ورب جو ہے وہ از ہے. تو یہ از جو ہے لنکنگ ورب ہے. تو لنکنگ ورب کے بارے میں میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہے. فار ایگزامپل از اور ایم واز ور ول بی اپیئر سیم لک ٹیسٹ گرو شل بی اور ساؤنڈ ایٹسٹرا ایٹسٹرا، یہ لنکنگ ورب کے مثال ہے. ہم آگے چلتے ہیں اور ہم سم سمپل سینٹینسز کا انالیسس کرتے ہیں. تو یہاں میں نے چند جملے دیے ہیں اور یہ سارے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کے ساتھ میں نے دیے ہیں اور اس میں ہم نے لنکنگ ورب استعمال کیا ہے. تو ہم اپنا آگے جو لیکچر ہے ہم اس لنکنگ ورب سے آگے انشاءاللہ چلیں گے اور ہم مزید ورب کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. دس از اباؤٹ، تو اس میں دس جو ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، از لنکنگ ورب ہے، اباؤٹ جو ہے یہی کمپلیمنٹ ہے. تو اس نے دس کو اپنے کمپلیمنٹ اباؤٹ کے ساتھ ملایا ہے. دیز آر فینز، یہی پن کے ہے، تو اس میں فین جو ہے کمپلیمنٹ ہے، دیز سبجیکٹ ہے اور آر لنکنگ ورب ہے اور فین کو دیز کے ساتھ آر نے لنک کیا ہے، کنیکٹ کیا ہے، تو اس لیے لنکنگ ورب ہے. دس از ا بوائے، یہ ایک لڑکا ہے، تو اس میں ا بوائے جو ہے کمپلیمنٹ ہے، ڈیٹ کے ساتھ اس نے ملایا ہے تو اس لنکنگ ورب ہے. دوز آر بوائز، تو اس میں بوائز دوز کے ساتھ آر کے ذریعے ملا ہے تو آر لنکنگ ورب ہے اور دوز ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے اور یہ سبجیکٹ بھی ہے اور بوائز جو ہے یہ کمپلیمنٹ ہے. دس از ناٹ ا برڈ، ا برڈ جو ہے اس میں کمپلیمنٹ ہے اور دس جو ہے یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے اور یہ سبجیکٹ بھی ہے اور اس لنکنگ ورب ہے. یہاں ناٹ جو ہے یہ ایڈورب استعمال ہوا ہے اور اس کے بارے میں ہم آگے بتائیں گے انشاءاللہ. از دس ا برڈ، تو ان جملوں میں اگر ہم سوالیہ جملے بنانا چاہے تو ہم اس لنکنگ ورب کو سبجیکٹ سے پہلے لے کے آئیں گے تو اس سے سوالیہ جملہ بنے گا. اور اگر ہم نیگیٹو جملے بنانا چاہیں تو اس لنکنگ ورب کے بعد ہم ناٹ لگائیں گے تو اس کے ساتھ اس سے نیگیٹو جملہ بن سکتا ہے. تو all these fans، کیا یہ پنکے ہیں، تو اس میں جو ہے آر لنکنگ ورب ہم نے سبجیکٹ سے پہلے لے کے آئے ہیں اور دیز جو ہے یہ سبجیکٹ ہے اور فینس کمپلیمنٹس ہے. تو آئیے ہم اس کے بارے میں مزید بھی اس کا انالیسس کرتے ہیں. یہاں میں نے دس از ا برڈ، تو اس میں دس کو میں نے لکھا ہے نیچے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، اس جو ہے لنکنگ ورب ہے، آرٹیکل ہے اور برڈ جو ہے ناؤن ہے. لیکن ا برڈ جو ہے یہ مجموعی طور پر اس کو ہم کمپلیمنٹ کہتے ہیں، اس کو سبجیکٹ کمپلیمنٹ کہتے ہیں اور یہی سبجیکٹ کے ساتھ اس کے ذریعے ملا ہے. تو یہی اسی طرح یہ جملہ کس طرح بنا ہے، سبجیکٹ ورب اور کمپلیمنٹ کا جملہ بنا ہے. دیز آر فینز، تو دیز جو ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، آر لنکنگ ورب ہے اور فین جو ہے یہ ناؤن ہے یا کمپلیمنٹ ہے. تو فین کو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کے ساتھ آر کے ذریعے ملایا گیا ہے تو اس لیے یہ آر جو ہے لنکنگ ورب ہے اور دیز جو ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے. دیٹ از ا بوائے، ا بوائے کمپلیمنٹ ہے، دیٹ جو ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے اور از لنکنگ ورب ہے. اسی طرح دوز آر بوائز، تو دوز ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، آر لنکنگ ورب ہے اور بوائز جو ہے یہ کمپلیمنٹ ہے، اپنے سبجیکٹ کے ساتھ آر کے ذریعے کنیکٹ ہوا ہے تو آر اس میں لنکنگ ورب ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. ہم نے کافی سارے ڈیفینیشن بھی کیے ہیں اور اسی طرح لنکنگ ورب اور ڈیمونسٹریٹو پروناؤن اور پروناؤن اور ناؤن کا تعریف بھی کیا گیا ہے. تو آپ اس کو یاد کر لیں، انشاءاللہ آگے ہم جا کر مزید اس پر بحث بھی کریں گے اور سپیکنگ لینگویج کے حوالے سے ہم مزید آپ کو بتائیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی کافی. اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.